درد سہن کر خاموش ہو جانے سے آپ کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اکیلی لڑکی نہ علماء کے گھر کی تربیت یافتہ ہے نہ مشائخ کے گھر کی، ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، مگر سلام ہو اس کے مومن دل پر کہ ادھر سے شرک کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور ادھر سے جواب میں اکیلی کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے پردگی شریعت کے خلاف بعد میں ہے، فطرت کے خلاف پہلے۔ جو اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کراتا وہ شریعت کے خلاف کرنے سے پہلے انسانی فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ گائے تو پردہ نہیں کرتی، بھینس تو پردہ نہیں کرتی، گدھی اور کتیا جو پردہ نہیں کرتی، تو ہم نے اس قبیل میں اپنی بیٹیوں کو بنا رکھا کہ جو لڑکی بے پردہ نکلتی ہے وہ اس بات کا زبان حال سے اعلان کرتی ہے کہ میں شریف نہیں ہوں، میں بازاری ہوں، مجھے گھورو، مجھے ٹیز کرو، گانے گاؤ، مجھے چھیڑو، مجھے میسیجز کرو، یہ ہے مطلب۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پردے والیاں پہچانی جائیں گی تو پھر ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، فلا یؤذین۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی فطرت اچھی چیزوں کو پسند کرتی ہے، بری چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، چاہے اسے شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہی بھلائیوں کو پسند کرتی ہے۔ سچ بولنا اچھی چیز ہے، یہ جاننے کے لیے شریعت کا علم کیا ضروری ہے۔ ہر انسان سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا سمجھتا ہے۔ کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے بھی آپ پوچھیے کہ سچ بولنا اچھا ہے یا جھوٹ، تو اگر وہ سچ بولے گا تو یہی کہے گا کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ اس نے بہشتی زیور تو نہیں پڑھا، نہ اس نے 4 مہینے لگائے، لیکن وہ یہی کہے گا کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ کسی سے پوچھئے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کو خوش رکھنا، یہ اچھی چیز ہے یا نافرما برداری، ان سے بے ادبی سے بات کرنا، ان کا دل دکھانا، یہ اچھی چیز ہے؟ تو بڑے سے بڑا مشرک اور کافر بھی یہی کہے گا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، احترام اور ادب کرنا، ان کا کہنا ماننا، یہ اچھی چیز ہے۔ فطرت ہی کا نام ہے شریعت۔ شریعت الگ سے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں، پرانے جب یہاں درس قرآن ہوتا تھا میرا خود، کہ ایک امریکن سائنسداں
لکھنؤ میں CDRI جو یہاں ہے سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس میں ایک بڑی سائنٹیفک کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں پوری دنیا کے سائنسداں آئے تھے. تو امریکہ کے ایک سائنٹسٹ جارج آڈل ان کا نام تھا، وہ بھی آئے تھے. انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ میں جو مسلمان سائنٹسٹ تھے یہاں اس وقت لکھنؤ میں، ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی اسکالر سے ملوائیے. تو وہ جو جن سائنسدانوں سے انہوں نے پوچھا تھا وہ مجھ سے واقف تھے، اس لیے وہ مجھ سے وقت لے کر ان امریکن سائنٹسٹ کو میرے پاس لے آئے. میں نے جو ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. ان کا حلیہ بتانے کے لیے مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں. وہ ایک امریکن سائنٹسٹ کے لباس میں نہیں تھے، ہمارے آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لباس میں تھے. سمجھ گئے آپ؟ مجھے ہر دفعہ پوچھنا پڑتا ہے سمجھ گئے کہ نہیں. میں احترام سے نام لے رہا ہوں، آپ بلا وجہ ہنس رہے ہیں. ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بہت پاکیزہ لباس میں وہ امریکن سائنٹسٹ تھے. میں پہلے تو ان کو دیکھ کر حیران رہا کہ یہ سائنٹسٹ ہیں یا جوگی ہیں. میں جوگی بول رہا ہوں، جے سے، وائی سے نہیں بول رہا ہوں. پتہ چلا کہ وہ بنگلور میں سائیں بابا کے آشرم میں مہینوں ویدانت فلسفی کو قبول کر کے اور اس کو ادھین کر کے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو سمجھ کر اور اسی رنگ میں اپنے کو رنگنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں آئے. بات تو لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. اس سے پہلے جب وہ مجھ سے کچھ پوچھتے میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ نے سائیں بابا کے آشرم میں اتنے مہینے رہ کر کیا سیکھا؟ ایک جملے میں مجھے بتانے کی کوشش کیجیے، میں ایک طالب علم ہوں. تو انہوں نے کہا کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس، وہ ایک سنسکرت کا لفظ بولا تھا انہوں نے، یہ نفس کو جب تک کچلا نہیں جائے گا، اس کو بالکل کچل نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کو بالکل کرش نہیں کر دیا جائے گا، انسان کا نروان نہیں ہو سکتا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں شکاگو کا رہنے والا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ شکاگو کے جو آبادی ہے اس میں سے کتنے لوگ اپنے نفس کو اس طرح کچل سکتے ہیں جس طرح آپ اس وقت سیکھ کر آئے؟ تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے میں تو 5 آدمی بھی ایسے نہیں ڈھونڈ پاؤں گا. نفس کو کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ شادی کرنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا. نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ، ہم کہیں گے نہیں سونا. نفس کہے گا بھوک لگی ہے، ہم کہیں گے نہیں کھانا. تو کتنے لوگ کر پائیں گے یہ؟ میں نے ان سے یہ تو نہیں پوچھا کہ کیا آپ بھی کر پاتے ہیں؟ آپ کو پیشاب لگتا ہے تو آپ نہیں جاتے ہوں گے کہ نہیں میں تو نفس کی مخالفت کروں. میں نے کہا جیسے پڑھے لکھے آدمی اس سسٹم سے دنیا کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کے نزدیک ایک شہر میں 5 آدمی بھی نہیں کر سکتے، جس کی کروڑوں کی آبادی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پریشانی اور حیرانی میں ہوں، اسی لیے میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. اب وہ کھلے ذرا. تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک چیز ہے نفس، ایک چیز ہے فطرت.
جو فطرت انسان کے ہے وہ کبھی بری چیز کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتی. نفس تو کہہ سکتا ہے لیکن فطرت نہیں کہہ سکتی. آپ زندگی بھر کے جھوٹے انسان سے بھی آپ اگر پوچھیں، اور ہمارے ملک کے مشہور لوگوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا سچ بولنا. تو وہ جواب میں پوچھے گا کہ اس کے جواب میں بھی میں جھوٹ بولوں یا سچ، اور آپ کہیں گے کہ بھائی اس وقت تو سچ ہی بول دو کیونکہ اب چناؤ قریب ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے جب سچ بولنے کی بات کہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، سچ بہت اچھی چیز. ایک شراب کا عادی ہے، ایک ڈرگس لینے والا نوجوان، اس سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ شراب اور ڈرگس لینا یہ اچھی بات ہے یا بری، تو یہی کہے گا کہ عادت میری پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے بری چیز. اسی کو فطرت کہتے ہیں. انسان کی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، اللہ نے ہماری آسانی کے لیے کہا کہ دیکھو تمہارا نفس جو ہے یہ فطرت کے خلاف تم کو لے کر جائے گا، تو ایک دوسری طاقت ہم تمہارے ساتھ لگائے دیتے ہیں، وہ ہے ایمان کی طاقت. جب ایمان کی طاقت تم ایڈ کر لو گے فطرت کے ساتھ، تو نفس تم کو فطرت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروا پائے گا. ورنہ شریعت الگ سے کوئی چیز ہی نہیں، صرف فطرت کا ایک مرتب نام ہے شریعت. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی فطرت کی ترجمانی اپنے نبیوں کے ذریعے کرا دی، اپنی کتابوں کے ذریعے کرا دی. نبیوں نے، کتابوں نے، اللہ کے دین و شریعت نے کبھی ہم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری فطرت کے خلاف. سخاوت ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمدردی ہماری فطرت کے مطابق ہے، صفائی ستھرائی ہماری فطرت کے مطابق ہے، حیا اور شرم ہماری فطرت کے مطابق ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح حیا اور حجاب اور پردے کا جو نظام ہے اسلام میں، یہ انسانی فطرت کے مطابق، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس کی ایک آسان دلیل دیتا ہوں. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آپ کی عادت یا آپ میں سے کسی کی عادت یا آپ میں سے نہ صحیح کسی کی عادت کسی لڑکی یا عورت کو دیکھنے کی ہے، تو کیا وہ شخص جو دوسری لڑکی یا نامحرم عورت کو دیکھتا ہے کبھی کبھی، وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی دیکھے؟ وہ اس کو برداشت کر پائے گا کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا جائے، احترام کیا جائے. یہ فطرت ہے. پردے اور حجاب کا احکام یہ فطرت انسانی ہے، اور اسی لیے یہ مغرب کی ننگی تاجرانہ عریاں تہذیب کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے تمام ممالک اور آبادیوں میں فطری طور پر پردہ رائج تھا. آج بھی ہمارے ملک میں
ذرا راجستھان کا ایک سفر کیجیے، جودھ پور، ادے پور، جے پور اور مختلف شہروں کا آپ سفر کیجیے، 80-90% راجستھانی ہندو عورتیں بہت بڑا سا گھونگھٹ نکال کے چلتی ہیں، یہی پڑتا ہے۔ اور میں تو بار بار یہ واقعہ بھی سناتا رہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رامائن کا سیریل دیکھا ہوگا، یہاں میں آپ سے اقرار نہیں کرواؤں گا، اللہ عیبوں کو چھپائے رکھے۔ میں نے سیریل تو نہیں دیکھا لیکن رامائن پڑھی ہے اول سے آخر تک۔ اس رامائن میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ میں ذمہ داری نہیں لیتا کہ رامائن میں جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ ہے یا کچھ اور ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شری رام چندر جی 14 سال کے بنواس کے بعد جب واپس آئے تو ان کی سلامتی کے ساتھ واپسی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر ان کی جو بیوی تھی سیتا جی، شری رام چندر جی کے بھائی لکشمن سے یہ کہا گیا کہ اس جشن کے افتتاح کے طور پر آپ سیتا بھابھی کے گلے میں مالا ڈالیے۔ وہاں 14 عورتیں کھڑی تھیں رامائن کے بیان کے مطابق۔ یہ لکشمن مالا لے کر پہنچے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ان 14 عورتوں کے سامنے۔ چند منٹ انتظار کے بعد لکشمن جی سے کہا گیا کہ بھائی دیر ہو رہی ہے، آپ سیتا بھابھی کے گلے میں جلدی سے مالا پہنائیے۔ تو لکشمن جی نے کہا کہ ان میں سے سیتا میری بھابھی کون سی ہیں، یہ کوئی بتائے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ 14 سال آپ بھابھی کی حفاظت اور سرکشا کے لیے یہاں جنگل میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور آپ ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتے۔ تو رامائن کے بیان کے مطابق لکشمن نے کہا کہ میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تب تو پہچانتا۔ یہ ہے پردہ۔ میں نے اڈوانی جی سے ایک لمبی ملاقات میں کہا تھا کہ کب یہ سچائی صاف ہوگی کہ ہم مسلمانوں کو سزا بھارتی سنسکرتی کی حفاظت کی مل رہی اور آپ بھارتی سنسکرتی کو لات مار کر پچھم سے آئی ہوئی اشلیل سنسکرتی کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم تو گلے سے لگائے ہوئے ہیں بھارتی سنسکرتی کو۔ میں نے تو ان سے اس ملاقات میں یہ بھی کہا تھا کہ نماز کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے یہاں اس ملک میں جب اسلام کا آخری ایڈیشن آیا، اسلام کی شروعات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی، اسلام کی شروعات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نہیں ہوئی تھی، اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور حضرت آدم عرب میں نہیں آئے تھے، بھارت میں آئے تھے۔ تو اسلام تو بھارتی سنسکرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہاں اسلام کا آخری ایڈیشن آیا تو لوگوں نے یہاں صلاۃ کے لفظ کو عام نہیں کیا، فارسی والے نماز کے لفظ کو عام کیا۔ اس لیے عام کیا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ بھارت میں یہاں نمہ اج کا ایک حکم ہے
بھارتی دھرم گرنتھوں میں ایک باب ہے پورا جس میں نمہ اج کا ادھیائے ہے، یعنی اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جو اجنما ہے، جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، لم یلد ولم یولد۔ نمہ اج یہ فارسی میں بنا نماز، تو یہاں نماز کے لفظ کو اس لیے قبول کیا گیا، ترجیح دی گئی تاکہ یہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ودیشی چیز نہیں ہے، ہماری ہی چیز ہے، ہم سے کھو گئی تھی، ہم کو پھر واپس مل رہی ہے۔ فطرت کے مطابق ہے اسلام، اور ایک اور عجیب فطرت کا قانون ہے، علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اب تو اردو شعر کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے مغرب کی تہذیب کی حقیقت سامنے آتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے مسلمان جس کا ایمان کچھ کمزور ہو گیا تھا، اس کا ایمان اور اسلام پر یقین اور تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ کیا آج کل کے حالات میں آپ اس کا تجربہ نہیں کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ اور مسلمانان ہند کی ایک بیٹی نے، ایک جوان عمر بچی نے بڑے بڑے قائدین کو عزم و حوصلے کا اور چیلنجز کے مقابلے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ پیچھے ہٹتے چلے جانے سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، ڈر سہم کر خاموش ہو جانے سے آپ کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اکیلی لڑکی، نہ علماء کے گھر کی تربیت یافتہ ہے، نہ مشائخ کے گھر کی، ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، مگر سلام ہو اس کے مومن دل پر کہ ادھر سے شرک کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور ادھر سے جواب میں اکیلی کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا اب بھی ہمارے آپ میں سے وہ لوگ اب بھی سبق نہیں لیں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر رکھا ہے؟ کیا اب بھی آپ کی بیٹیوں کو جوش اور غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی آپ اپنی بچیوں کو بے پردہ ہی رکھنا پسند کریں گے؟ اس واقعے کے بعد میں دل سے چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں، اس واقعے کے بعد تو آپ کی بیٹیوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ پاپا کل سے ہم بے پردہ نہیں نکلیں گے۔ آپ نے اپنی بچیوں سے کہا ہوگا کہ بیٹی بس انف از انف، بہت ہو گیا، اب نہیں۔ ان لفنگوں اور ان غنڈوں، ان اوباشوں، ان کا جواب یہ ہے کہ جتنا ہم سے اسلام کو چھیننا چاہیں اتنا ہم محبوب خدا کا لایا ہوا دین اپنے سینے اور کلیجے سے لگائے۔ یہی جواب ہے۔ اور کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ برسوں سے تقریریں میں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی سی جماعت وہ غالب آتی ہے بہت بڑے جھنڈ پر اللہ کی قدرت اور مدد سے۔ کیا نہیں دیکھا کہ ایک اللہ کی بندی اکیلی وہ غالب آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ڈر، یہ سہم، یہ احساس کمتری، ارے برقع پہن کے جائے گی ہماری بیٹی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ عزت جو اس بیٹی کو ملی ہے کیا ہمارے آپ کے گھر کی کسی بیٹی کو آج تک ملی ہے؟ لاکھوں لوگ اسے سلام بھیج رہے ہیں،
مکہ مدینے میں اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. خواتین اسلام مسجد نبوی میں حاضر ہو کر سرکار دو عالم تک اس گمنام لڑکی کا سلام پہنچا رہی ہیں. اے آقائے دو جہاں، اس کمزور سی بندی پر توجہ فرمائیے، اس پر نظر کرم فرمائیے. طواف کر کر کے، عمرہ کر کر کے لوگ اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ کہاں کا خوف ہے، احساس کمتری ہے؟ کیوں ہم نے فطرت کے خلاف چیزوں کو قبول کر رکھا ہے؟ بے پردگی شریعت کے خلاف بعد میں ہے، فطرت کے خلاف پہلے ہے. پردہ اور حجاب یہ شریعت کے مطابق بعد میں ہے، شریعت فطرت کے مطابق پہلے ہے. جو اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کراتا وہ شریعت کے خلاف کرنے سے پہلے انسانی فطرت کے خلاف کرتا ہے. گائے تو پردہ نہیں کرتی، بھینس تو پردہ نہیں کرتی، گدھی اور کتیا تو پردہ نہیں کرتی، تو ہم نے اس قبیل میں اپنی بیٹیوں کو بنا رکھا ہے. ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ، جن سے ہم نے اسلام کے جوہر سے پہلے انسانی شرافت کا جوہر چھین لیا ہے. اور آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت میں اس وقت اس کی لمبی تشریح نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے، جانتے ہیں کیا انداز اختیار کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن. اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو ذرا اچھی طرح سر سے لے کر سینے تک ڈالا رکھا کرے. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ ہے ان کی آئیڈینٹی، یہ ہے ان کی پہچان. اس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ وہ بازاری عورتیں اور لڑکیاں نہیں ہیں. ان کی طرف کوئی چھچورا انسان نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکے گا. ذالک ادنی ان یعرفن. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی بے پردہ نکلتی ہے وہ اس بات کا زبان حال سے اعلان کرتی ہے کہ میں شریف نہیں ہوں، میں بازاری ہوں، مجھے گھورو، مجھے ٹیز کرو، گانے گاؤ، مجھے چھیڑو، مجھے میسیجز کرو. یہ ہے مطلب. اور میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن. پردے والیاں پہچانی جائیں گی تو پھر ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں. فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، بری نظروں سے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی گندے انسان کے منہ میں رال نہیں آئے گی، معاشرہ پاکیزہ ہوگا. کم سے کم اس واقعے کے بعد اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میری آج کی گفتگو سے بہت پہلے آپ سب فیصلہ کر چکے ہوں کہ بھائی اب نہیں، اب بے پردگی ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، اب بے حیائی اور بے حجابی ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، اب ہماری کوئی لڑکی حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلے گی. یہ موقع ہوتے ہیں چیلنجز قبول کرنے کے، یہ موقع ہوتے ہیں پچھلی غلطیوں کی تلافی کرنے کے، یہ موقع ہوتے ہیں رہنمائیاں لینے کے اور حوصلہ اختیار کرنے کے. اگر وہ لڑکی اتنے بڑے غنڈوں کے سامنے اس مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کر سکتی ہے تو ہم اور آپ نارمل حالات میں بھی ہم ڈرے سہمے بیٹھیں کہ اگر پردہ کرا دیں گے تو رشتہ نہیں آئے گا. ہاں، اگر آپ نے بے پردہ رکھا تو پھر شریفوں کا رشتہ آنا مشکل ہے. میں بالکل بلا کسی جھجک کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے سورہ نور کا آغاز اس سے کیا ہے الزانیۃ والزانی. قرآن نے صاف کہا ہے
کہ دیکھو بدکار لڑکی کو بدکار ہی لڑکا ملے گا اور بدکار لڑکوں کو بدکار ہی لڑکیاں ملیں گی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. کانپ جاتا ہے انسان جب اس آیت کو پڑھتا ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں, میں اعلان کرتا ہوں جو لڑکیاں ناپاک ہوں گی ان کو پاک لڑکے کبھی نہیں ملیں گے, جو لڑکے ناپاک ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں کبھی نہیں ملیں گی, جو گندی ہوں گی ان کو گندے ملیں گے, جو گندے ہوں گے انہیں گندی ملے گی. یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے, اللہ کا قول ہے. اور آخری بات, یہ پڑھے لکھے جاہل یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. کیا حماقت کی بات ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر کتنے بیوقوف مرد اور عورتیں چیخ کر کہہ رہے تھے حدیث کو نہیں مانتے. تو محترمہ, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, عصر کی 4 ہے, مغرب کی 3 ہے, فجر کی 2 ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ بھائی, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کمال ہے. ہم حدیث کو نہیں مانتے. ذرا آپ جا کر ہائی کورٹ میں کہہ کے دیکھیے کہ وہ جو مخالف وکیل سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظیر پیش کر رہا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تو بھارتیہ سنویدھان کو مانتے ہیں. انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر ہتھکڑی پڑے گی اور جناب جیل میں ہوں گے. کہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, کہیے ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, کہیے کہ ہم تو بھارتیہ سنویدھان پر اصرار کریں گے, مرغا بنا دیے جائیں گے. آپ اتنی سخت سزا ملے گی. کمال ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ نیچے والی کورٹ کے لیے حجت اور نظیر اور دلیل ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے دلیل ہے, وہ اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. اور قرآن کے لانے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حد ہے جہالت کی اور حد ہے گستاخی کی. ہوتی کوئی اسلامی حکومت تو گردن سر سے جدا کر دی جاتی. آپ سب سبق لیجئے, اپنے گھروں میں پردے اور حیا اور حجاب والی اسلامی ابراہیمی محمدی پاکیزہ تہذیب کو رائج کیجئے. جزاکم اللہ تعالی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب الیک, نستغفرك ونتوب الیک, نستغفرك ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ, ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ, ہم سے بہت سے گناہ ہو چکے. اے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارے لیے آپ کی اپنی شریعت پر اے اللہ چلنا آسان کر دیجیے. اللہ, ہمیں ہمت دے دیجیے. اللہ, ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجیے. اللہ, ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجیے. اللہ, ہمارے دل سے غیر اسلامی تہذیبوں سے مرغوبیت کو نکال دیجیے, عافیت کے ساتھ نکال دیجیے. اے رب کریم, ہم آپ کے محتاج بندے آپ کے حضور میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ, جمعے کا دن ہے, ہم جمعے کی خیرات مانگ رہے ہیں. اللہ, جمعے کی خیرات عطا فرما. اللہ, جمعے کی خیرات عطا فرما. اللہ, ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے. اے اللہ, اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کے مبارک دن ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما.
ہماری پریشانیوں کے دور ہو جانے کا فیصلہ فرما، اللہ ہمیں صحت اور عافیت مل جائے اس کا فیصلہ فرما، اللہ آسان اور بابرکت روزی عطا فرما، آسان اور بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت مکان عطا فرما، بابرکت سواری عطا فرما، بابرکت پڑوس عطا فرما، اللہ بابرکت زندگی عطا فرما، اللہ بابرکت زندگی عطا فرما، اے اللہ ضروری علم عطا فرما، اللہ ضروری علم عطا فرما، اے رب کریم غلط فہمیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ مناسب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کے بندے سینکڑوں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ یہاں بھی حاضر ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں اپنے اپنے وقت پر جمعے کی دن ہاتھ پھیلائیں گے۔ اے اللہ ایک بار اللہ صرف ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ ایک نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میں اپنی تصدیق کا کیا کروں، اللہ تیری رفعتوں کا خیال ہے، اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے اے رب کریم اللہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع میں یقیناً ایسے کچھ بندے آپ کے ہوں گے اللہ جو چھپے ہوئے ہیں مگر جن سے آپ کو جن کو آپ سے محبت ہے، اللہ جو آپ کو پسند ہیں، جن کی آمین آپ کو پسند آ رہی ہوگی، ایسے بزرگ بھی ہوں گے، ایسے نوجوان بھی ہوں گے، ایسے تاجر بھی ہوں گے، ایسے امیر اور غریب بھی ہوں گے، ایسے عالم اور حافظ بھی ہوں گے، کوئی ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو اللہ اسی کی آمین کے طفیل ہم سب کو آج معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ایک درخواست اور ہے، اس وبائی لعنت کو اب دنیا سے دور کر دیجئے اور حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے، اپنے در کی حاضری عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے دن ہو گئے گنبد خضرا کو نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے روضے اطہر کی جاریوں کو نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے آپ کے منبر و محراب کو نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے بیت اللہ کو نہیں دیکھا، مقام ابراہیم کو نہیں دیکھا، اللہ میزان رحمت کو نہیں دیکھا، صفا و مروہ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، اللہ آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اے رب کریم اللہ ہم سب کو مقبول حاضری عطا فرما، مقبول حاضری عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام گھروں کی بیٹیوں بہنوں کو اے رب کریم اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ بھیڑیے عزتیں لوٹنے کے در پہ ہیں، اللہ ان بچیوں کو حوصلہ عطا فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اور اللہ ان کو بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔